مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اٹھایا وہ تو انسان تھے، لیکن یہ جو اللہ کی امانت جن ہاتھوں میں جو واپس چلی گئی اور جن ہاتھوں نے اس کو لے لیا، وہ ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ امانت کو اٹھا سکیں جی، اور انہوں نے امانت کا غلط استعمال کیا، اس لیے اس کو اللہ ان کو ظالم اور جاہل کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امانت اللہ کی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی امانت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے ہماری ولایت جی، اور اس ولایت کے حامل کوئی نہیں تھے، ہم اس ولایت کے حامل تھے، لیکن ہماری اس ولایت کو اور ہماری اس پوزیشن کو لوگوں نے چھیننے کی کوشش کی، اور لوگوں نے چھینا اس کو، اس جگہ پہ بیٹھ گئے حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں تھے، تو اس لیے ان کو ظالم اور جاہل کا اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ جو امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو امانت کا غلط استعمال جو ہے وہ جہالت ہے اور ظلم ہے، ظلوماً جہولا جو اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کے متعلق ہے۔ تو یہ امانت اللہ کی ولایت ائمہ ہے، ولایت امیر المومنین ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت اور ہماری محبت ایک راز ہے جی، ہماری محبت ایک راز ہے، اور ایک ایسا راز ہے کہ جو راز کے اندر راز ہے، راز کے اندر راز ہے، راز کے اندر راز ہے، 7 مرتبہ آپ نے کہا کہ راز کے اندر راز ہے۔ اور اگر کسی کو یہ محبت حاصل ہو جا رہی ہے اور کسی کے دل میں محبت ہے کہ اس کا دل اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ نور کی شعائیں وہاں تک پہنچنے لگتی ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ مومن کا مقام ہے کہ نور کی شعائیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں، ولایت امیر المومنین کی جو ہے، اور اتنے سارے حجابوں کو پار کرتے ہوئے، اس لیے مولا فرماتے ہیں، اور دعائے مولا کے متقیان کی دعاؤں میں یہ مقام ہے کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ نور کے ممبروں پر رہیں گے اس وقت، نور کے ممبروں پر، ہماری جگہ جو ہے وہ نور کے ممبروں پر ہے۔ تو یہ روحانی جو مقامات ہیں، اور اللہ کی امانت ہے ولایت، اور ولایت سے متمسک رہنا، امام سے متمسک رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ولایت کے بغیر شریعت بالکل ایک بے جان ڈھانچہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سکتا۔ چاہے کئی مرتبہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، کچھ رہیں، وہ صرف زبانی حد تک جمع خرچ ہوتا ہے، اور دل تک کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، کسی پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں بہت صورتحال یہی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ امانت کو صحیح ہاتھوں میں پہنچاؤ، قرآن کی آیت، امانت کو صحیح ہاتھوں میں پہنچاؤ، اور امانت اگر ہماری غلط ہاتھوں میں پہنچتی ہے تو اس میں سارے بد انتظامی اور جتنا نفاق اور جو چیزیں پھیل رہی ہیں دنیا میں، وہ امانت کے غلط ہاتھوں میں جانے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ اللہ کی امانت اور ائمہ کا جو مقام، اور اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ اور پیام کا سلسلہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ہم تک جو پیام کا سلسلہ پہنچا ہے اور جس طریقے سے علوم کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، اس کے متعلق ایک مجلس میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آج وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے پھر کل کی مجلس میں آپ اس کا تتمہ سن لیجئے۔ کل کی مجلس میں میں کلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا کہ معتزلہ اور اشاعرہ اور ہمارا کلام کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے، اور اس کے بعد کلام میں اور فلسفے میں کیا فرق ہے، میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ آج کی مجلس میں کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا کہ جس کے نور کا سلسلہ، اور اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے اس کو اندھیرے سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔
والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات، اندھیرے سے روشنی سے پھر اندھیرے کی طرف، اولیاءہم الطاغوت جس کو کہا گیا ہے۔ تو ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حر، شہدائے کربلا میں بڑا امتیازی مقام، اور اتنا امتیازی مقام کہ آج ان کا روضہ الگ سے بنا ہوا ہے۔ شہدائے کربلا جو گنج شہیدہ میں دفن ہے، خدا آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے، بالکل الگ روضہ بنا ہوا ہے، اور بہت ہی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور زیارت سے مصاب ہوتے ہیں۔ تو حر کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ حر جو ہے پہلا شہید ہے کربلا کا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے کی تاپ کی آواز آ رہی ہے، اور لشکر دشمن کے لشکر طرف سے ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں۔ زہیر ابن خائن کا پہرا تھا، دیکھیے ہمارا امام اس وقت اتنا مظلوم نہیں ہوا تھا، اول وقت تھا، سارے اصحاب موجود ہے، اور زہیر ابن خائن وہاں پر پہرا دے رہے تھے۔ تو حر وہاں پر آئے اور کہا کہ زہیر، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو زہیر نے کہا کہ دیکھو، تم کو اگر امام سے ملنا ہے تو تمہارے جتنے ہتھیار ہیں وہ کھول کے یہاں پر رکھ دو۔ جو ہے نے کہا کہ دیکھو زہیر، عرب کا آج تک ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو زندگی میں ہتھیار میرے جسم سے کھلوا لے جیسے۔ تو اب تو زہیر کا جواب دیکھیے کہ امام حسین کے ساتھی کہا کہ ہوگا زہیر، ہوگا حر، لیکن آج عرب میں وہ بچہ ہی پیدا نہیں ہوا ہے جو ہتھیار لگا کر میرے سامنے سے امام کے سامنے جائے۔ جو ہے کہا کہ میں غرض لے کے آیا ہوں، میں ہتھیار کھول کر رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بیٹے سے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو باندھ دو۔ دونوں ہاتھوں کو باندھا ہوا خدمت امام میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا، کیا میرا جو قصور ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ کہا کہ حر، تو شر سے خیر کی طرف آیا ہے، میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا، تو اور تو واقعی حر ہو، تم واقعی حر ہو۔ کہا کہ مولا اجازت میدان دیجئے۔ کہا غلام زادے کو پہلے اجازت دیجئے، تو حر پہلے اپنے بیٹے کو جنگ کے